بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارے مہمان گرامی ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، وہ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کا 4تھا پروگرام ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ سے قربت کا، اللہ سے محبت کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی بھی امپورٹنٹ شخص سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا قرب ہو جائے، تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب خالق کائنات اور مالک کائنات کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، تو دنیا اور آخرت کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کیا جائے، اور جس طرح حضرت فرماتے ہیں جو سٹیپس انہوں نے بتائے ہیں ان کے اوپر آپ اسی طرح عمل کریں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے، اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد اوان، اور ہمارے ہمیشہ کی طرح معزز مہمان گرامی ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر، مقتدر، علمی اور روحانی شخصیت حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو حضرت ذرا فرمائیں اس سلسلے میں کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اللہ کا قرب کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو میرے خیال میں کہ اس سے بڑی نعمت یا اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہ جو مالک ہے، خالق ہے اس دنیا کا سارا، جس کا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمیں اس کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ اور بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید فرمائیے کہ کس طرح، کن مراحل سے گزر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 4تھا سبق ہے۔ پہلے سبق میں تصحیح نیت اور طلب صادق پر گفتگو تھی، دوسرے سبق میں زیادہ کھانے کی حرص پر گفتگو تھی، اور تیسرے سبق میں زیادہ بولنے کی حرص پر گفتگو تھی۔ آج جو غصے کا بیان ہے کہ غصہ جو ہے یہ ایک ایسا رذیلہ ہے اور ایسی بری خصلت ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن غصے کی ایک لیمٹ ہے، اس حد تک تو غصے کی اجازت ہے، لیکن جب اس حدود سے تجاوز کرتا ہے بیجا غصہ، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی پہلوان اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، اس کو قابو کر لے، چت کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور غصے پر قابو پا لے۔ اس لیے کہ غصہ ایک ایسا رذیلہ ہے کہ جو انسان کی صلاحیت برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ غصے کی حالت میں شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے خاص طور پہ، اس وقت شیطان جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے خون کی طرح دوڑتا ہے رگوں میں، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ شوہر کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلوا کے اس رشتے کو منقطع کر دے۔ اس لیے اس وقت اس بات کا دھیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے مجھے دیکھ رہی ہے، اور مجھے اس کے منشا کے خلاف اس غصے کو استعمال نہیں کرنا۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے، بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور عجیب بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اپنی بیوی پر، بچوں پر یا اپنے عزیز و اقارب پر غصہ آئے اور اس غصے کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر لے، تحمل سے اس کو پی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے دل کو جو امن و ایمان سے لبریز کر دیتے ہیں۔ اس لیے حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا غصے والا تھا، غصیلا تھا، تو گھر میں آیا تو بیوی نے جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس میں نمک بڑا تیز تھا، تکلیف ہوئی، تو دل میں سوچا کہ آج اس اللہ کی بندی کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ یا اللہ، میں تیری اس بندی کو تیری خاطر آج معاف کرتا ہوں۔ کچھ نہیں بولا، چپ کر کے جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ کہتے جب اس کا انتقال ہوا ہے
تو وقت کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہوا؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو وہی تو ہے کہ تیرا دفتر تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو نے ایک مرتبہ میری خاطر میری بندی کو معاف کیا تھا، آج اس بندی کی خاطر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ واہ، یعنی غصے پہ قابو کیا۔ غصے پہ قابو کیا تو اس پر اللہ کی رضا اس کو مل گئی۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں، ایک علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ارادہ خداوندی سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت و مرضی چلتی ہے، اور ظاہر غصہ آدمی کو آتا ہی اس وقت ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، تو اس وقت یہ سوچے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہو گئی لیکن میری اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی ہے، لہذا ارادہ خداوندی چونکہ اس میں جاری ہو گیا تو اس پر وہ صبر کر لے۔ اگر اس میں بیجا تیش دکھائے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض کرے گا اور درپردہ خود خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے قصہ لکھا ہے کہ غوث الثقلین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید 10 سال ان کی خدمت میں رہا اور آپ نے اس کا تزکیہ کیا، تو جو رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت فرمایا کہ بس خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت کوئی گستاخی ہو گئی، میں تو آپ کا خادم ہوں، تو خدائی کا دعوے کا سوال ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ عملی زندگی میں تم جب جاؤ گے تو ایسی امور پیش آئیں گے جو خلاف طبیعت ہوں گے اور اس میں طیش اور غصہ آئے گا اور چاہے گا کہ میرا ارادہ یہاں جاری ہونا چاہیے تھا، اور یہ خواہش یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کا ارادہ جاری ہوتا ہے، اور تم جب اپنے آپے سے باہر ہوگے طیش میں تو یہ در پردہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے غصے پہ قابو پانا، تو یہ جو ہے علمی علاج ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، اور دوسرا یہ سوچے کہ اصل میں مجھے اپنے ماتحت پہ غصہ آ رہا ہے جو میری مرضی کے خلاف کر رہا ہے، تو میں خود بھی تو کسی کا ماتحت ہوں، اس کی مرضی کے خلاف صبح شام میں کرتا ہوں، اس کے تحمل کا یہ عالم ہے کہ میری پکڑ نہیں کرتا، تو حق یہ کہ میں بھی اس کو معاف کر دوں جیسے وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا یہ علمی علاج ہے۔ اور عملی علاج یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے وہ اپنی حیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ رفع نہ ہو تو فرمایا کہ اٹھ کے وضو کرے، وضو کر کے اپنی گال جو ہے وہ زمین سے لگا دے تاکہ اندر کی نفس کا تکبر ٹوٹے۔ اچھا، یہ عملی اقدامات ہیں، یہ عملی غصے پہ اقدامات قابو غصے پانے پہ کے۔ قابو پانے کے، تو اس کے نتیجے میں غصہ جو ہے رفع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ غصے کے حوالے سے یہ کرائیٹیریا بنا لیں کہ ذاتی معاملات کے حوالے سے ہم غصہ نہیں کریں گے، ذاتی میں ہمارا کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں دینی معاملات ہیں، شرعی معاملات میں اگر کسی نے کوئی بیجا حرکت کی ہے تو اس پر ہم اپنے غصے کا اظہار کریں گے، کیونکہ دینی معاملات میں غصہ ظاہر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ وہ تربیت کے طور پہ اپنی اولاد ہے، بیوی بچے، ان پر غصہ ظاہر کریں گے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں بالکل غصے کا جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس سے ان کا انشاءاللہ وہ نفس کا تزکیہ ہوگا اور طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، 2 باتیں اس میں، ایک تو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ کسی حد تک یا ایک اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تو یہ قدرتی امر بھی ہے کہ والدین بچوں کے کسی حرکت پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، میاں بیوی کا بھی آپس میں غصے کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ کس حد تک ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے کس حد تک غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں غصے کا مادہ ختم کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ مادہ اگر غصے کا ختم ہو جائے تو نظام درم برم ہو جائے گا سارا، کیونکہ انسان کو نہ معصیت پر غصہ آئے گا، نہ گناہ پر، نہ کفر پر، نہ شرک پر، تو انسان کی عبادات کا تصور، توحید کا تصور ختم ہو جائے گا، اللہ کے دین کا سب تصور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حد تک غصہ، اور حدود ہی متعین کی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کی پٹائی کرو۔ تو پٹائی کرنا گویا کہ وہ اظہار غصے کا، اور پٹائی کی حدود فقہاء نے متعین کی ہیں کہ وہ انسان جو اپنی یہ ہاتھ سے اگر مارتا ہے تو بس یہ ہاتھ کی اس گٹے کی طاقت سے اس کی کمر پہ تماچے مارے، یعنی ہاتھ اونچا نہیں ہونا چاہیے، اونچا، یہ بغل نہیں کھولنی چاہیے تھپڑ مارتے ہوئے، یا ڈنڈا اگر چھڑی استعمال کر رہا ہے تو چھڑی یوں استعمال نہ کرے بلکہ یہ گٹے کی طاقت سے چھڑی اس کی پیٹھ میں مارے، مطلب ایسی کہ اس کو انسلٹ محسوس ہو، توہین محسوس ہو کہ یار مجھ پہ غصہ ظاہر کیا، کوئی جسمانی تکلیف دینا مقصود نہیں، چمڑی نہ پھٹے، اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، تو یہ حدود ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ تربیت و تزکیہ بچے کو ہو اچھا جائے۔ حضرت، دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ دینی اعتبار سے اگر آپ کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ جی، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آج کل
بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ دینی اعتبار سے وہ صحیح راستے پہ ہے، دوسرا غلط ہے، تو اس میں تو غصے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ تمام حدود پار کر کے وہ تو بہت دور تک چلا جاتا ہے. پھر یہ سارے جو مسئلے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہیں مختلف فرقوں کی، وہ غصے کا اظہار ہی تو ہے. اصل میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ من رہا منکرا فلیغیر بیدی، جو کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. تغییر کا لفظ فرمایا. ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، تو بزرگ نے کہا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی دیکھو جی، یہ مورتی والا کھلونا لے کے آ گیا تھا تو میں نے اس سے چھین کے اس مورتی والا کھلونے کو توڑ دیا ہے، اس پر رو رہا ہے. فرمایا اچھا؟ کہا کہ اس لیے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر برائی دیکھیں آپ برائی کو توڑ دیں، لہذا میں نے اس کا کھلونا توڑ دیا، اس پر رو رہا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نبی نے یہ فرمایا من را منکرا فلیغیر بیدی، کہ جو برائی کو دیکھے اس برائی کو بدل دے. تغییر کا لفظ استعمال فرمایا، فلیکسر بیدی، نہ کہا کہ اس کو توڑ دے. تو تمہیں حکمت استعمال کرنی چاہیے تھی کہ کس لیول کی حکمت میں استعمال کروں کہ بچہ جو خود اندر سے تبدیلی آئے اس کے، اور اس کھلونے سے نفرت کرے، اس بت کو توڑ دے، خود توڑے. تو یہ تغییر اصل میں حکمت کے پہلو ہیں. اس لیے غصے کے اظہار میں آپ حکمت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو استعمال کریں کہ کون سا لیول ہے کہ مجھے یہاں اس کو استعمال کرنا ہے. ہاں جب وہ لیول آ جائے کہ آپ اس کو توڑیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی ذہن سازی، تاکہ اس کے اندر سے جب تبدیلی بچے کی آئے گی تو وہ اندر سے جب اسے نفرت کرے گا تو پھر آئندہ اس چیز کے قریب نہیں جائے گا. اور اگر باہر سے آپ تھوپ دیں گے تو اس کو جب موقع ملے گا اس برائی کو پھر اڈاپٹ کرے گا. بالکل ماشاء اللہ. ناظرین جیسے دیکھا حضرت نے جیسے فرمایا کہ واقعی غصے پہ قابو پانے سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ خود ہی حل ہو جائیں گے، لڑائیاں کم ہو جائیں گی. میاں بیوی کا جو اکثر طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے اس کی ابتدا غصے سے ہی ہوتی ہے، پھر غصہ بڑھتے بڑھتے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے اور بالکل زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں گے. ای میلز آج کے پروگرام میں ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو اگلے ہفتے کا پروگرام ہے، اگلے اتوار کا پروگرام، اس میں ہم صرف آپ کی زیادہ سے زیادہ ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نعمان ہیں کیلگری سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نعمان بات کر رہا ہوں کیلگری کینیڈا سے. جی فرمائیے. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس پروگرام سے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اللہ بہترین جزائے خیر دے اس پروگرام کے لیے. اور حضرت صاحب سے تو ہماری پوری فیملی کی ماشاءاللہ بہت ہی قریبی روحانی تعلق پیدا ہو گیا جب سے پروگرام شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ میں حضرت صاحب کے اکثر درس میں بھی جاتا ہوں جو آن لائن ہوتا ہے، اور میں اس میں ذکر بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ. مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی فرمائیے. خواب اس طرح ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جو ہے وہ ایک ہی جگہ بنے ہوئے، اور میں بیک وقت ان دونوں کو ایک ہی جگہ دیکھ سکتا ہوں میں. پھر میں نے دیکھا کہ میں حضرت صاحب کی محفل میں ہوں اور میں ذکر کر رہا ہوں اس میں، اور وہاں سے واپسی میں جاتا ہوں تو مسجد نبوی کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے مجھے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت کا روزہ مبارک کھلا ہوا ہے اور میری عجیب حالت ہو جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں بس میرا آج موقع ملے گا اور میں اندر چلے جاؤں گا آج، اور انشاءاللہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیں گے خود قبر مبارک سے اٹھ کے، اور بس میں لائن میں لگ جاتا ہوں. اور بہت ہی روشنی، بہت ہی اچھا زبردست، یعنی میں بہت ہی زبردست سارے سچویشن ہے. جی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بس میں لائن میں لگا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اندر روزہ مبارک سے نکل کے آ رہے ہیں اور کسی دوست کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا رہے ہوں. جی. اور بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری باری تو آنے والی، تو میں اپنے والد صاحب سے کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے جا رہے اندر روزہ مبارک. اچھا. اور بس میں جب اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو بس فجر کا وقت تھا. جی. تو مجھے جب اٹھتا ہوں میں بہت ہی اطمینان، الحمدللہ. ماشاءاللہ جی بہت اچھا خواب. مجھے تو لگتا ہے ویسے حضرت سے پوچھتے ہیں اس کی طبیعت. ماشاءاللہ بہت زبردست خواب دیکھا آپ نے، بہت مبارک. بیت اللہ اور روزہ اقدس دونوں پاس دیکھیں تو ظاہر ہے کہ منزل تو وہی ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ جس نے مانا تو وہی لا الہ الا اللہ کی منزل کو پہنچا. تو حقیقت وہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے ہے. محمد کو جب رسول مانیں گے تبھی تو لا الہ الا اللہ آپ کا مانا جائے گا. تو یہ آپ نے دونوں قریب دیکھا. ظاہر ہے کہ کلمے بھی اللہ اور محمد دونوں قریب ہیں.
اور پھر یہ کہ آپ یہ مجلس ذکر میں شرکت کے بعد پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ میری مجلس ذکر میں آپ کی شرکت انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ذکر و اذکار کی منزل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ جو ہے وہ روضہ اقدس ہے، آپ کے سینہ منور ہی وہ منزل ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ ذکر کا اہتمام رکھیں اور اس کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ مصافحہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کینیڈا ہی سے ایک اور کال ہے جی، شکیلہ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ دونوں حضرات کو۔ مفتی صاحب سے کے لیے میرے دل میں بہت عزت اور عقیدت ہے، اور ان سے گزارش ہے کہ 2 مسائل ہیں، اگر آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو مجھے حسب منشا جاب مل جائے اور اس میں مجھے ٹریننگ بھی میسر آ جائے، کیونکہ مجھے کوئی مستقل نوکری نہیں مل رہی، پورا سال ہو گیا ہے، اور یہ کہ انٹرویو پہ جاتے ہوئے بھی کوئی دعا ایسی ہو کہ وہ لوگ کام دیتے ہوئے مجھ پر اعتماد محسوس کریں۔ جی۔ اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری امی بہت پریشان رہتی ہے میرے بھائی کے لیے، کیونکہ چند سالوں سے وہ بہت غصیلہ ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں، وہ زیادہ کوشش بھی نہیں کر رہا، سب سے جھگڑتا بھی ہے، اور شادی کے لیے کسی لڑکی کو ہاں نہیں کرتا، حالانکہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ پہلے مسئلے کے لیے آپ سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 یہ 41 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور پڑھ کے دعا کریں، اور جس دن آپ کا انٹرویو ہو تو سارے راستے آپ یا اللہ یا ناصرو، یا اللہ یا ناصرو کا ورد کرتی جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھی جاب مل جائے گی اور وہ لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ باقی بھائی کے لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، آل عمران آیت نمبر 83 یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو پلانا ہے، اور اس کو بھی پھونک سکتے ہوں تو اس کے اوپر بھی 3 پھونکے مار کے دم کر دیں، تو یہ عمل شروع کر دیں۔ 90 ڈیز یہ دونوں عمل کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو مزید بات کریں گے تزکیہ نفس کے بارے میں، 1-2 باتیں مجھے حضرت سے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ خواب جو حضرت نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو انبیاء کے خواب، اہل اللہ کے خواب، اولیاء کرام کے خواب جن کا ذکر کتابوں میں آیا ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو ٹی وی 1 گلوبل پر پروگرام غیب کی باتیں۔ ہر اتوار رات 9 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ۔ یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے پیر کی صبح 1 بجے ہمارے جو ویسٹ کوسٹ کے ناظرین ہیں ان کے لیے، اور اس کے بعد ہفتے کے دن 1 بجے دوپہر یہ پھر پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرت کی کوئی بات مس کر جائیں، کوئی وظیفہ مس کر جائیں تو آپ ریپیٹ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ جب بھی پروگرام دیکھیں کاغذ اور پینسل ساتھ رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا حضرت، ہم نے بہت سنا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا رہے ریپیٹ کرتا رہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شاید کوئی اصلاح کی گنجائش یا کوئی ممکنات میں سے نہیں رہتی کہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ صفائی ہو جائے اس کی؟ ہاں، اس کے لیے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ نقطہ لگتا ہے اور توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون جیسے قرآن نے کہا، تو اس کے بعد بھی جب وہ توبہ طائب نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، پھر گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک رحمت دی ہے انسان کو کہ جب وہ توبہ کر لے تو وہ جو زنگ ہے وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو جو ہے شفاف کر دیتے ہیں، اور پھر آگے ظاہر نیک اعمال کا جو عزم کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، چاہے انسان کی سکرات کی کیفیت تک جو وہ کھلا رکھا ہے، اس کے بعد تو گنجائش نہیں۔ اس لیے توبہ جو ایسی ایک نعمت ہے تو کسی بھی قسم کے گناہ ہوں اور جیسے قلب کی کیفیت ہو جائے، تو اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ 80 سال کا جو ہے وہ مشرک جو ہے وہ یا صنم پکارتا رہا، اور ایک مرتبہ جو اس کو جو جھونکا آیا نیند کا تو یا صمد منہ سے نکل گیا، تو عرش الہی سے رب کریم پکارا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو ملائکہ نے کہا کہ رب ذوالجلال یہ تو صنم کو پکار رہا ہے، 80 سال سے اسی کے نعرے لگاتا ہے، آج تو زمان لڑکھڑا گئی، ہوا کا جھونکا آیا، صبح کو نیند کی تو یا سمد کہہ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے یا سمد پر میں لبیک نہ کہوں تو مجھ میں اور اس کے بت میں کیا فرق رہا؟
میں تو پکارنے پہ حاضر ہوں. تو اللہ نے اس پر جو ہے اس کو نواز دیا ایمان سے. تو توبہ سب سے بڑی چیز ہے. تو زنگ لگ گیا, توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ زنگ کو صاف کر دیتے ہیں. اور نیک نیتی سے کریں, نیک نیتی ظاہر دھیان تاکہ دوبارہ وہ نہ. توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے, اور یہ پکا وعدہ کرے, اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ندامت کے حضرت اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ پھر گناہ ہو جائے اللہ پھر معاف کر دیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر 70 مرتبہ بھی دن رات میں توبہ اس کی ٹوٹتی رہے, خدا سے توبہ مانگتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے نہیں تھکیں گے, لیکن بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی رحمت ہے. صلاح الدین صاحب ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت السلام علیکم. میں آپ کا اپنا خادم صلاح الدین بول رہا ہوں. میری 2 ہفتے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی 12 ربیع الاول کے ویکینڈ پر. اچھا میں آیا تھا ظہر کی نماز سے پہلے. تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس جمعے کو حضور, کہ میں اور میرا بیٹا ہم ہائی وے پہ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, اور ایک برج ہے, سامنے سے ٹرین آ جاتی ہے, اور وہ ٹرین کو میں ڈاج دے کے نکلتا ہوں تو وہ ٹرین آپ کی طرح زگ زیگ کرنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ برج اینڈ ہو جاتا ہے, آتے میں برج جو ہے وہ ختم ہے. تو میں اپنے بیٹے کو کھینچ کے گاڑی سے نکالتا ہوں, گاڑی نیچے گر جاتی ہے برج سے. تو تھوڑی دیر بعد ہم نیچے اترتے ہیں تاکہ گاڑی کو دیکھیں. تو نیچے دیکھتے ہیں ایک ہوٹل ہے, اور اس میں جو ہے ہسپینک ٹائپ کے لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں. جی. بہرحال میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میری گاڑی آپ نے دیکھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں ابھی تو ہو گئی ہے, یہ لے کر چلے گئے. تو میں آگے باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ جیسے پاکستان میں محرم کے جلوس نکلتے ہیں اس طرح کا جلوس ہے, اس میں اپنے بیٹے کو گم کر دیتا ہوں. تو بہرحال میں اس کو ڈھونڈتا ایک جگہ پہنچتا ہوں جہاں پہ بہت ہی خوبصورت گھر ہیں, ان کی اندر کی فنش بہت بیوٹیفل ہے. جی. جن کی کھڑکیاں نہیں ہیں. جی جی. بہرحال میں پھر ڈھونڈتے ہوئے اپنا راستہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ کہاں وہ جگہ تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جی جی. میں پہنچتا ہوں تو ایک سیڑھیاں ہیں, وہاں میں سیڑھیاں اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک دراز داڑھی والے صاحب جنہیں میں جانتا ہوں, وہ یہاں آرلنگٹن ٹیکساس میں بہت عرصے سے تھے. جی جی. اب وہ لاہور موو ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے, وہ جیب سے ایک ڈبی نکالتے ہیں جو کلیا کی طرح ہے, اور وہ حلوے نما ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا وہ ہے کیا. صلاح الدین صاحب ذرا مختصر کرتے ہیں, تھوڑا سا بہت لمبا ہو گیا. یہ ختم ہو گیا یہیں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ چکھ لو آپ کو مزہ آ جائے گا. حضور مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. ہوتا یہ ہے مجھے کبھی خواب یاد ہی نہیں رہتے, یہی ایک خواب ہے جو مجھے پورا یاد ہے. جی ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. ہاں, اس کے اندر بات ظاہر ہے کہ آپ کی حفاظت ہو گئی, جان کی حفاظت ہو گئی ہے. تھوڑا سا مالی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بڑی آفت و مصیبت سے بچا لیا ہے. اور گاڑی جو ہے وہ زگ زیگ ہو رہی سانپ کی طرح, اس کا مطلب ہے کوئی دشمن ہے کہ جو سحر اور جادو کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. تو تھوڑا بہت آپ کو جو ٹینشن تکلیف ہوئی, مالی نقصان, لیکن اوورآل آپ حضرات کی حفاظت ہو گئی ہے. آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. اچھا حضرت, خواب کے بارے میں کال آئی تو جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ جو خواب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ جن کا ذکر احادیث کی کتب میں اور دوسری کتابوں میں آتا ہے, انبیاء کے خواب, اہل اللہ کے خواب, تو آج کون سا خواب؟ اس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. فرمایا کہ آج میں نے عجیب خواب دیکھا, اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ہیں بہت, اور لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں. کسی کی قمیض تو پستان تک چھوٹی سی ہے, کسی کی ناف تک ہے, کسی کی گھٹنوں تک. اور فرمایا کہ حضرت عمر جو ہیں, عمر کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ وہ گھسٹتی چلی آ رہی ہے, لمبی قمیض میں دیکھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے کہ حضرت عمر کی اتنی لمبی قمیض؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے.
دین ہے اس کی تعبیر کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کو دین کی اہمیت میں اور دین کی جو ہے اس کے اجراء کے اندر جو ہے بہت کامل و مکمل رکھیں گے، اور لہذا آپ کی عملی زندگی میں پھر دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی اہمیت اور غیرت میں نمبر 1 تھے، اور ان کے دور میں دین نے سب سے زیادہ ترقی کی اور بڑی فتوحات ہوئیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ نورین ہیں جی لائن پہ، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام۔ میں میریلینڈ سے بول رہی ہوں، جی جی، اور مجھے حضرت سے ان کے شجرے کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ جی جی، ہوا یہ کہ ایک دن میں جا کر 2 اخبار خرید کے لائی، دونوں میں آپ کے شجرے تھے، وہ بھی اخبار میں نے لا کے رکھے تھے، کھولا نہیں تھا اور ان کو فریم بھی نہیں کروایا تھا۔ تو جب میں رات کو سوئی ہوں، صبح اٹھی ہوں تو میں سلام پڑھتی ہوئی اٹھی ہوں، میرے زبان پہ اور میرے ذہن میں رحمت لاکھوں سلام یہ گونج رہا تھا، اور میں زبانی پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اچانک ایک خاتون ملی دوپہر کے وقت کھانے پر، اور وہ کہنے لگیں کہ آج ہم درود اور سلام پڑھیں گے اور محفل ہوگی، آپ ہمارے گھر ضرور آئیں۔ وہ مجھے نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بڑی اچھی طرح انوائٹ کیا، اور میں گئی اور میں نے وہ درود اور سلام پڑھا بھی اور سنا بھی، بہت اچھا لگا۔ اچھا، پھر اس رات کو میں سوئی ہوں تو مجھے خواب میں نظر آیا کہ ایک مکان ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں، میں ایک طرف کونے میں کھڑی ہوں دوپٹہ وغیرہ اوڑے ہوئے، سب لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، کالی داڑھی ہے، کالے بال ہیں، بہت نورانی چہرہ ہے، اور وہ اوپر نیچے سیڑھیوں سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ رسول کریم ہے، اور ان کی بیٹی کی آج شادی ہے، اس لیے یہ اتنے مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی مجھے یہی خواب نظر آیا، رسول کریم تھے، سفید کپڑے تھے، کالے بال تھے اور بڑا نورانی چہرہ تھا۔ اچھا، اور پھر سبحان اللہ، بہت اچھا جی۔ اچھا حضرت، اس سے پہلے کہ آپ یہ تعبیر بتائیں، ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ظاہر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب اچھی طرح بیان کریں، اس کی تعبیر بھی جاننا آپ کا حق بھی ہے، اس لیے آپ کال کر رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس کو ذرا مختصر جتنا بھی کر سکیں کہ اس کا جو ایک جسٹ ہے وہ ہمیں بتا دیں خواب کی، کیونکہ کئی دفعہ تو بہت ہی لمبے خواب، پورا پروگرام میں گزر جائے گا خواب میں۔ تو جی فرمائیے ان کے خواب۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے خواب میں آنا، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ جو شجرہ آپ اتنی محبت عقیدت سے لے کے آئیں، اور جیسے کہ گزشتہ پروگراموں میں بھی اور عام حالات میں بھی لوگوں نے بتلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس شجرے کی برکات ظاہر ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ کو بھی دیکھیں کتنی حسین انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ شجرے کی برکت آپ کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما رہے ہیں، اور ان کا بچی کی شادی میں مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آل اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اچھی اور بہترین زندگی کا انتظام فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات آپ کو ملیں گی۔ آپ کثرت سے ان پر درود و سلام بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے خصوصی ربط رہے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ مسز سراج ہے جی مینیسوٹا سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں مسز سراج بات کر رہی ہوں مینیسوٹا سے۔ جی جی فرمائیے۔ حضرت صاحب کو بہت سلام اور آپ کو بہت سلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جناب میں اپنی بیٹی کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے چھوٹی، تو اس کو میں اکثر خواب میں جو ہے نا چھوٹا دیکھتی ہوں بہت، اور ابھی جو ہے پڑھائی میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہ، مگر کچھ ایسے اچانک ہی جو ہے نا مجھے کہنے لگی کہ امی اتنا زیادہ میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں۔ اچھا اچھا، یہ اچانک کیسے ہوا؟ اچانک ہی سے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پڑھائی میں، اور کل اس کا جو ہے ایک ایگزام بھی ہے، تو میں اس کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی، پلس میرا بیٹا ہے بڑا۔ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے بڑے بیٹے کا شادی کے متعلق بات۔ اچھا، کیا ہے؟ اس کی شادی جو ہے نا عمر اس کی ہو گئی ہے، شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں وہ۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، اس کے جہاں تک خواب کا تعلق ہے بیٹی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی طرف سے کچھ ہارڈ ٹائم آپ کو آئے گا، لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہو، پورے تحمل و بردباری کے ساتھ اس ہارڈ ٹائم کو آپ ٹیکل کریں، کیونکہ ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اس کی آسانی کے لیے دعا کرتی رہیں۔ باقی بیٹے کے لیے وہ اس کا پڑھائی میں جو دل نہیں لگتا، تو اس کے بیٹے کی شادی کا جو شادی کا جو معاملہ ہے بیٹے کا، اس کے لیے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80
یہ آپ 21 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ کے دعا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ راضی بھی ہو جائے گا اور اچھی جگہ اس کا رشتہ طے بھی ہو جائے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں۔ تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سعیدہ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو 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 جی جی جی، سوری میں آپ کے پاس سعیدہ بول رہی ہوں شکاگو سے۔ جی جی فرمائیے۔ آپ کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج میرے پاس درود کی محفل تھی تو دعا کریے کہ ہم جو دعائیں کریں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو۔ اور میں ہر وقت آپ لوگوں کا ایک ایپیسوڈ میرے فرینڈس کو ضرور بتاتی ہوں جو گھر بلا کے میرے پاس جو بھی ہے۔ تو میرے ایک فرینڈ بیٹھے ہیں، ان کی بہت بڑا ہیلتھ ایشو ہے تو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انور ضیاء ہیں وہ۔ جی 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 فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام انور ضیاء ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو 29 اگست کو میری برین سرجری ہوئی، جو برین میں ٹیومر تھا وہ سکسیسفل رہی سرجری۔ اور ایک ٹیومر ہے میرے کو جو لیفٹ سائڈ کے آنکھ کے نیچے ہے اور ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کی سرجری نہیں ہو سکے گی اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور میرے کو دوائیاں دیے ہیں اور اس کا میرے پہ آنکھوں پہ میرے اثر ہو رہا ہے اس کا۔ میرے دوائیوں کا نہیں دوائیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں مگر گریجولی بینائی پہ افیکٹ ہو رہا، وہ ٹیومر کا۔ اچھا جی۔ تو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ دیں تو جی ضرور انشاءاللہ ہوگا۔ جی جی اچھا، وہ جو آپ کے دماغ کا ٹیومر تھا وہ ٹھیک ہے اب؟ جی جو دماغ کا آپ کے کہا نا کہ آپ کے برین میں ٹیومر تھا؟ ہاں، برین میں ٹیومر ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ جو سرجری تھی وہ 12 آور سرجری تھی۔ تو ڈاکٹر خود اتنے حیران ہو گئے کہ یہ سرجری کامیاب ہو نہیں سکتی تھی ہمارے کو، کیسا وہ تو۔ اور میں جو ہے نا مرشدی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، خادریہ اور چشتیہ سلسلہ ہے میرا۔ میں روز سجرہ پڑھتی ہوں اپنا، تو میرے خیال میں میرے بزرگان دین سے کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ میری سرجری کامیاب ہوئی، کیونکہ اور میری ویڈیو لیے اور کافی انہوں امپریس ہوئے کہ دس از امپاسبل، یہ کیسا سکسیس۔ اچھا مس انور صاحبہ یہ بتائیے کہ دوسرا ٹیومر کہاں ہے آپ کا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ ٹیومر دیکھیے لیفٹ آئی سائڈ میں، اچھا آنکھ بہوں کے پیچھے ہے۔ جی جی میں سمجھ گیا جی، بہت بہت شکریہ جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ جو درود السلام کی محفل سجائی ہے اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ دوسرا، آپ جو ہے ٹیومر کی جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ یاسین۔ آپ نے سورۃ یاسین 7 مبین کے ساتھ پڑھنی ہے اور ہر مبین پر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یوں 49 مرتبہ سورۃ فاتحہ ہو جائے گی اور 7 مبین کے ساتھ سورۃ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ اور فجر کے بعد یا فجر سے پہلے عمل کرنا اور 1 جگ پانی پہ دم کر لینا ہے، دن بھر وہی پانی پینا ہے اور کبھی کبھی اس پانی کی چھینٹے اپنی آنکھوں پہ، اپنے سر پہ، اپنے بدن پہ مارنے ہیں۔ رات تک جتنا آپ نے استعمال کر لیا پانی ٹھیک، باقی آپ پودوں میں ڈال دیں، صبح کو نیا پانی لے لیں۔ یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ یہ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے بدن سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی۔ بہت مجرب عمل ہے، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے دیں گے۔ آمین۔ شیرین صاحبہ ہیں جی ڈیلس سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب اور محمود صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ سے کوئی 1 مہینہ پہلے فون پہ اپنے ایک دوست کے لیے پریگننٹ ہونے کے لیے کچھ دعا پوچھی تھی اور آپ نے وہ دعا بتائی اور ماشاءاللہ سے اس نے وہ دعا پڑھی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اور جس روز اس کا وظیفہ ختم ہوا اسی روز معاوضے والی بات، اسی روز اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کی شروع کے کچھ ویکس ہیں اور اس میں کافی کمپلیکیشنز ہے ڈاکٹر کے لیے، تو آپ پلیز کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس سے اس کی 9 مہینے کی ڈلیوری آسانی کے ساتھ اس کا بچہ جو ہے ہو جائے۔ اور دوسرا آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے آپ سے کافی 3-4 مہینے پہلے اپنے امیگریشن کے لیے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا یا بدی العجائب بالخیر کا 72 ڈیز پڑھنے کا، تو وہ میں نے 90 ڈیز پڑھا لیکن ابھی تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، امیگریشن کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ بہت ہے، کوئی کام ہوتا نہیں ہے، ہوتے ہوتے ہر کام رک جاتا ہے۔ جی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ حضرت بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید دکھا دی ہے، تو اس کے لیے وہ کمپلیکیشنز جو ہو رہے ہیں اس سے پریشان نہ ہوں،
انہیں کہ سورہ یوسف تلاوت کر کے روزانہ پانی پی لیا کریں، اور اس حمل کا نام محمد رکھ دیں۔ حدیث میں آتا ہے جس حمل کا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ بیٹا ہوتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ تو محمد نام رکھتے ہیں اور سورہ یوسف کا پانی وہ پیتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی کمپلیکیشن سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا باقی آپ کے اس کام کے لیے تو یا بدی العجائب بالخیر یا بدیوں کا وظیفہ جو ہے وہ آپ جاری رکھیں، 36 دن اور کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ یا سلامو یا وکیلو، یا سلامو یا وکیلو، یہ ہر نماز کے بعد 45 دفعہ پڑھنا ہے، 45 ٹائم پڑھ کے آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رکاوٹیں بھی نہیں آئیں گی اور امیگریشن کا کام آپ کا ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں انشاءاللہ جی۔ مسز مسعود ہیں جی شکاگو سے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ آپ دونوں صاحبان کو، مفتی صاحب کو بھی، محمود بھائی آپ کو بھی۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ میری 6 مہینے پہلے میں نہاتے میں مجھے اٹیک ہوا سانس کا، اور سانس پھولنے لگ گیا، اور جب سے یہ میرا سانس کنٹرول نہیں ہے، کبھی کبھی تو اتنا پھولتا گیا کہ میرا دم نکل جائے گا، ابھی سانس بند ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے کان میں تکلیف شروع ہوئی، اس کے بعد پھر مجھے زکام سا ہوا، اور اب کان کے اوپر بالکل مانگ کے پاس سے درد شروع ہوتا ہے اور آگے آنکھ تک آتا ہے، اور پھر کن پٹی پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بایوپسی کریں گے ہم، اور ہمیں شبہ پڑتا ہے کہ سامنے سے آنکھ کے اوپر سے لے کے کان کے پیچھے تک درد جاتا ہے کہ آنکھ کی روشنی ایک دم ختم ہو جائے گی، اور پریشر پڑ رہا ہے، اور اگر دونوں طرف کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک طرف کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایسے میں ڈائبٹک کی مریض ہوں، انسولین بھی لگاتی ہوں، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور وہ مجھے دوا اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہائی ڈوزز دوائی دے رہے ہیں، جس سے میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، شوگر بھی بہت بڑھ رہی ہے، جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو صحت دے حضرت۔ آپ اس کے لیے 2 عمل کریں۔ ایک عمل یہ کریں کہ سورۃ تکویر کی آیت ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، یہ آیت آپ نے ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ دم کرنی ہے، اور وقفے سے یہی آیت پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکتی رہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی رہیں، دن میں کئی دفعہ یہ عمل کر لیں۔ سورہ اذا الشمس کورت کی آیت ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، ایک تو یہ عمل کریں، اور دوسرا روغن بادام لے کر اس پہ یا قویو یا معینو 21 دفعہ دم کریں، اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 دفعہ دم کریں۔ تو دم کر کے وہ رات سونے سے پہلے 2 قطرے ناک کی دونوں نتنوں میں ڈالنے ہیں۔ تو اس کی پابندی شروع کر دیں، 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے سر کے درد کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، اور بینائی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حفاظت ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں۔ آپ کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دوست سب مل جل کے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور حضرت کی باتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ یہ روحانی پروگرام ہے، جتنا بھی آپ اس کو آگے اس کا پرچار کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے پروگرام کے بارے میں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھے گا، جس کا بھی اس پروگرام کو دیکھنے سے فائدہ ہوگا، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فرح ہیں ساؤتھ کیرولینا سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب، مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، مجھے تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں، 10 سال سے کوئی نہیں مل رہا۔ ابھی یہ کاروبار ہمیں نارتھ کیرولینا میں موٹل کا ملا ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا تو کبھی ہاں میں آتا ہے اور کبھی نہ میں۔ اب ہم لوگوں کو پریشانی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ میں کاروبار لے لوں، میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسرا مجھے بتائیں میرا گھر بک جائے، اور اس کے لیے مجھے پلیز بتائیں اور میرے لیے دعا کر دیں۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، تو جہاں تک استخارے کا تعلق ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہاں میں کبھی نہ میں، تو دل کی کیفیت دیکھیں، دل کس طرف مائل ہے۔ اگر دل اس طرف مائل ہے کہ آپ لے لیں تو انشاءاللہ پھر آپ اس کو لے لیں اور اللہ تعالیٰ کفیل ہو جائیں گے۔ کوئی استخارے کا فائدہ یہی ہے کہ استخارے سے جو کام کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بندے کو نادم نہیں ہونے دیتے، اللہ کفایت کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ رجحان ہو رہا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو مکان بکنے کے لیے سورۃ ملک
عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کریں اور دعا کر لیں. یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں, انشاءاللہ نفع کے ساتھ آپ کا مکان بک جائے گا انشاءاللہ. فوزیہ ہیں جی شکاگو سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. حضرت صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا 7 ہفتے کا 7 ویکس کا بیٹا ہے اور اسے میں اپنا دودھ پلاتی تھی. جیسے وہ پیدا ہوا تھا نا تو 2 سے 3 ہفتے تک بالکل صحیح ماشاءاللہ سے وہ دودھ پیتے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن اچانک سے پرابلم شروع ہو گیا اور دودھ پلاتے وقت نا بچے کے بہت زیادہ گیس پیٹ میں بنتی ہے. جیسے ہی دودھ اس کے پیٹ میں جاتا ہے حلق میں تو اس کے بہت زیادہ گیس بننے لگتی ہے اور وہ بہت روتا ہے جیسے اس کے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو. اور پھر وہ فوراً منہ ہٹا لیتا ہے. تو وہ مشکل سے 1-2 منٹ پیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پیتا نہیں ہے. تو اب میں اوپر کا بھی دودھ دے رہی ہوں بچے کو, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا دودھ باقاعدگی سے پلا سکوں. جی ضرور. اور میں جانتی ہوں کہ میرے دودھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں جب پمپ کر کے وہی دودھ پلاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بالکل صحیح سے پیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ہاں, تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو نظر ہو گئی ہے. اس کے لیے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ صبح دوپہر شام 7 دفعہ پڑھ کے اس بچے پہ دم کریں اور آپ اپنے سینے پر بھی پھونک لیا کریں, یہ شروع کر دیں. اس کے علاوہ جب دودھ پلانے لگیں اس سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور اس بچے پہ پھونک دیں. اس کے بعد آپ جو ہے اس کے منہ میں دودھ دیں. یہ 2 عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی نظر ٹوٹ جائے گی اور یہ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ دودھ پیے گا انشاءاللہ. کیلگری کینیڈا سے کال ہے جی, فرحانہ ہے لائن پہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. حضرت کو بھی بہت بہت سلام. میری بیٹی کی 3 ماہ ہوئے ہیں, شادی ہوئی ہے اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ چاہے ان کو بیبی ہو جائے, آپ دعا بھی ضرور کیجئے گا کہ ان کو ہو, اور کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں, میں پڑھ لوں یا وہ پڑھ لیں. آپ کی بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. ہاں, اس کے لیے خیر فی الحال تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو ابتدائی وقت ہے, لیکن بہرحال آپ پڑھنا شروع کر دیں. بچی سے کہیں کہ سورۃ الرحمن روزانہ سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھ کے وہ بیبی کے لیے دعا کرتے رہیں. اور آپ جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 40 سورۃ نور کی آیت نمبر 40 یہ مغرب کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کی گود ہری کر دیں. آمین. سعیدہ ہیں جی کینسس سے, السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو. ہلو. ہاں, میرے خیال ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میں کینسس سٹی سے مسز سعید بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں جی فرمائیے. آپ میرے خیال آپ کا ٹی وی آن ہے اور آپ ہماری آواز نہیں سن. دوسری کال لیتے ہیں, احمد مرتضیٰ صاحب ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم محمود صاحب. جی وعلیکم السلام. احمد بول رہا ہوں کینیڈا سے. جی فرمائیے. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں اپنی پسند کی جاب کی ٹرائی کر رہا ہوں یہاں پہ گورنمنٹ کی جاب کی کینیڈا میں. جی تو کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں, اس کے لیے کچھ بتا دیں. اچھا جی ضرور. اس کے لیے سورۃ نمل آیت نمبر 30 اور 31 سورۃ نمل آیت 30 اور 31 یہ 41 دفعہ آپ زور کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ کے اس جاب کے لیے دعا کرتے رہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اس کے علاوہ چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں پسندیدہ جواب آپ کو مل جائے گی. 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ اس سے پہلے کام ہو جائے گا انشاءاللہ. کینیڈا کیلگری سے ہی ایک اور کال ہے, رخسانہ ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں حضرات کو میرا بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت عقیدت اور احترام اور محبت سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا ایک سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو 5-6 سال پہلے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا, تو ابھی تو ان کو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے, دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے, لیکن ان کے جگر پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ورم ہے. تو وہ پہلے ان کا جو الٹرا ساؤنڈ تھا وہ ہر 6 مہینے پہ ہوتا تھا, لیکن اب وہ ہر 3 مہینے پہ کرواتے ہیں نا. جی تو ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم لوگ وہ کریں اور ان کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے انشاءاللہ. اور میرا ایک خواب بھی ہے, اگر آپ میں ٹائم ہے تو بتا دوں آپ کو جلدی سے. اچھا بہت کالز ہیں, پھر کسی اور پروگرام میں آپ خواب کے بارے میں ذکر کر دیجیے گا. فی الحال حضرت ان کے خواب کے بارے میں. ہاں, تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ یاسین ابھی میں نے بتلایا, سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے 7 مبین کے ساتھ, اور ہر مبین پہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے.
49 دفعہ یوں سورہ فاتحہ ہو جائے گی، اور یہ فجر کے سے پہلے یا بعد پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں اور وہی پانی اپنے کندھوں پہ اور چہرے پہ چھڑکتے رہیں. یہ جن کی بھی ایسی بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت مجرب عمل ہے، جڑ سے ریشے سے بیماری نکل جاتی ہے. یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی جو تکلیف ہے بالکل ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین، جیسے حضرت نے ابھی فرمایا کہ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ کامن ہیں، جیسے جاب کے مسائل ہیں، مالی پریشانیوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں اور اولاد کے مسئلے ہیں، تو ان کے لیے حضرت کی سب کو اجازت ہے کہ وہ یہ جو وظیفہ بتاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے اپنے مسئلے کے اعتبار سے. اگلی کال ہے سدرا نیو یارک سے. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں جی، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 2 ہفتے پہلے، تو وہ انڈر ویٹ ہے اور وہ دودھ نہیں صحیح لے رہا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اس کی بریدنگ فاسٹ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں زیادہ لے سکتا کیونکہ تھک جاتا ہے اور اس کی بریدنگ زیادہ تیز ہوتی ہے. تو آپ کوئی دعا بتائیں جو میں پڑھوں. میں گھر سے، وہ ابھی نکیو میں ہے، تو آئی سی یو میں ہے، تو وہ ابھی اس کو گھر نہیں بھیج رہے، تو آپ مجھے کوئی دعا بتائیں جو میں پڑھوں، کیونکہ میں گھر سے دودھ بھیجتی ہوں جی اور جو میرے فیملی ممبرس پڑھ سکتے ہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. ہاں، تو اس کے لیے ایسا کرے سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں 7 دفعہ پڑھنی ہیں. 7 دفعہ پڑھ کے اس بچے پہ دم کرنا ہے. اگر دم کرنا ممکن نہیں ہے تو صبح شام 7 دفعہ یہ صورتیں پڑھ کے اس بچے کی صحت و عافیت کے لیے دعا کر لیں. یہ 2 صورتیں شروع کر دیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں اور نیت اس بچے کی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو صحت و سلامتی دے دے، کیونکہ اس حالت میں ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ یا سلاموں کا ورد اس حالت میں کرتی رہیں بچے کی نیت سے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو صحت و عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ. مس فرحت ہیں جی کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. ہاں جی، میری بہن فرحت ہے، ان کے برین میں ٹیومر ہے اور وہ ان نے سٹی اسکین کیا ہے، ان میں ان کو کچھ چیز نظر آئی ہے کہ کچھ چیز گروتھ ہو رہی ہے، برین میں سویلنگ تھی. اب انہوں نے سٹی اسکین کیا ہے تو اس میں ٹیومر کچھ کسی چیز کی گروتھ نظر آ رہی ہے. تو اب MRI ہونا ہے ان کا. جی اور آپ صرف یہ پڑھنے کے لیے کچھ دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو، کیونکہ اگر کچھ کوئی ٹیومر ہوا تو وہ سرجری نہ کرنی پڑ جائے ان کو. اچھا جی ضرور انشاءاللہ. ہاں، اس کے لیے ایسا کریں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک یہ آیتیں آپ نے روغن بادام پہ دم کرنی ہیں اور 11 دفعہ پڑھنی آیتیں. روغن بادام پہ دم کر کے 2 قطرے یہ دونوں نتھنوں میں ڈالنے ہیں رات سونے سے پہلے. یہ 120 دن کی نیت سے آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ٹیومر جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا اور شفا ہو جائے گی. بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ. یہ تو کمال ہے حضرت، کیونکہ ٹیومر تو بہت ہی خاص طور پہ جو ہوتا ہے تو بہت ہی بری چیز ہے. اسلم ہاشمی صاحب نیو یارک سے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. حضرت سے مجھے ایک سوال پوچھنا. میری والدہ کے پاس ایک تصویر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے. وہ بہت پریشان ہے کہ وہ اس تصویر کے لیے کیا کریں. وہ ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے حرمتی ہو اس کی. آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اچھا. اگر یہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی تصویر ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. برکت کے طور پہ تصویر آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی جاندار کی وہ تصویر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بند قبر کی تصویر ہے. تو بطور برکت کی آپ تصویر کو کسی جو ہے وہ محفوظ جگہ پر اپنے پاس رکھیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس کو فریم کر کے لگا سکتے ہیں، فریم کر کے لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جاندار کی تصویر منع ہے اور وہ تو قبر مبارک کی تصویر ہے اور برکت کی نیت سے. جیسے کہ خود جو ہے وہ جالیوں کی تصویر آتی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبر مبارک ہوتی ہے، تو بطور برکت کے اس کو لگانے میں کوئی مذاکرہ نہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں کینسر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے آپ دونوں کو سلام عرض کرتی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے ہی کہنا، میں ان کے وہاں پر نا کوئی 15-20 دفعہ ہے نا کال کر چکی ہوں، مگر وہ ان کو دیتے نہیں یا پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں وہاں بات کرنا چاہتی ہوں ان سے نا. اچھا
میرے پاس ان کے نمبر ہیں تینوں جو دیے ٹی وی پہ وہ بھی، اور میرے پاس اخبار میں بھی ہیں. تو آپ نے وہاں اپنا نام اور پیغام لکھوا دیا تھا؟ سب بہت پتہ نہیں 20 تو انشاءاللہ آپ کی باری آ جائے گی، کیونکہ بہت رش ہے، بہت کالیں آتی ہیں، لیکن ہے کہ حضرت آپ کی کیوں جی حضرت؟ جی بالکل. بھارت میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی. میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کال بیک کروں اور جو کالیں ہیں وہ لوں اپنے وقت پہ، کیونکہ اصل میں اور بھی بہت سے درس و تدریس کے بھی کام ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کی مصروفیت ہوتی ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ آپ کا نمبر لے کر جو ہے میں ضرور جلدی آپ کو کال کر لوں گا. حضرت اور بھی لوگوں کی بڑی شکایتیں کہ جی تو جو صاحب آپ کے کال ریسیو کرتے ہیں ان کو ذرا بتا دیں کہ وہ جلدی نمٹا دیا کریں اور آپ تک وہ پہنچا دیا کریں.